نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی کہ منافقین نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ اس کی آسان سی مثال یوں سمجھیے کہ یہ جو دنیا ہے اس کی مثال دکان کسی سمجھیے کہ دکان میں 1 نمبر چیز بھی بکتی ہے، 2 نمبر چیز بھی بکتی ہے، اچھی چیز بھی بکتی ہے اور بری چیز بھی بکتی ہے۔ تو ان منافقین نے، ان بیوقوفوں نے 1 نمبر چیز کے بدلے 2 نمبر کی چیز خرید لی، یعنی ہدایت دے کر گمراہی خرید لی، کیونکہ دنیا میں ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی ملتی ہے۔ اس طرح انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کے پاس ہدایت تھی، ہدایت دے کر گمراہی خرید لی، بلکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ڈائریکٹ جا کر کیا کر دیا، گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، پس نفع مند نہ ہوئی تجارت ان کی، کیونکہ جب بھی آدمی کوئی تجارت کرتا ہے تو تجارت اس لیے کرتا ہے کہ اس میں فائدہ ہو جائے، کہ کچھ اس میں حاصل ہو جائے، لیکن انہوں نے کیا کر لیا، 2 نمبر کی چیز خرید کر تجارت میں بھی ان کو خسارہ ہو گیا۔ وما كانوا مهتدين، اور ہدایت پانے والے بھی نہ ہوئے۔ اچھا، 3 کام ہوئے ان کے ساتھ۔ ایک تو انہوں نے 2 نمبر چیز خرید لی اور پھر ان میں تجارت میں نقصان بھی ہو گیا، اور نقصان ایسا ہو گیا کہ ان سے گھر کا رستہ ہی بھول گیا کہ گھر کا رستہ کون سا ہوتا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ اس نے آگ جلائی تاکہ اس سے اس کی روشنی ہو جائے۔ فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن کر دیا اس آگ نے اس جلانے والے کے ارد گرد کو، اس ماحول کو، تو یہ منافق خوش ہو گیا کہ روشنی ہو گئی، کہ اچانک آندھی اور طوفان آیا، اس نے آگ بجھا دی۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ لے گیا اس روشنی کو کہ نہ وہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں۔ اچھا، یہ منافق کفر اور شرک کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو جس طرح اندھیرے میں پھنسا ہوا آدمی آگ جلاتا ہے کہ اس سے روشنی کے سے فائدہ اٹھائے، اسی طرح انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا۔ فائدہ کیا اٹھایا کہ جب یہ جہاد پر جاتے تھے تو مال غنیمت حاصل ہوتا ان سے، صدقات خیرات بھی ملتی تھی ان سے، مسلمانوں کے سختی سے بھی بچتے تھے، کیونکہ مسلمان کے جب تلوار چلتی تھی تو در کے در گر جاتے تھے۔ زبانی کلمہ پڑھنے سے ان کو سب کچھ حاصل ہو گیا، مگر کتنی دیر تک؟ وہ جب تبلیغی آزاد نہیں کہتے کہ جب تک سانس ہے تو چانس ہے، جب تک ان کے پاس سانس تھی تو یہ فائدہ میں رہے، ان کو مال غنیمت بھی ملتا رہا، مال فی بھی ملتا رہا، زکوٰۃ صدقات سب کچھ ان کو ملتے رہے، لیکن یہ سب یہ دنیا میں رہا، نہ قبر میں ان کو ساتھ لے کر جانا تھا اور نہ حشر میں ان کو فائدہ ہوگا۔ صم بکم عمي فهم لا يرجعون، کہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں سب گنگے بہرے ہیں، اندھے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حق بات سننے سے بہرے ہیں، حق بات کے کہنے سے گنگے ہیں، اور حق کے نشانات دیکھنے سے اندھے ہیں۔ جیسا کہ آج کل ہمارے حکمران حضرات ہیں کہ مظلوم کی فریاد نہیں دیکھتے، سب کچھ ان کو دنیا میں نظر آتا رہتا ہے، لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ مجھے ابھی یاد ہے کہ 2013 میں جب نواز شریف جیتا تھا نا، تو اس نے کہا تھا کھڑے ہو کر کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم الیکشن جیت گئے، اب دیکھنا ہم ایسا نظام لے کر آئیں گے کہ غریب سے مالدار ہوتا جائے گا، جو مالدار ہے اس کو ہم غریب کر دیں گے۔ تو یہ جو خورشید خان تھا نا ادھر، اس نے کہا یہ آدمی ایک سچا آدمی ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ وہ صرف تقریریں ہی کرتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، بس یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ دیکھو مثال دے کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، ان کو سب کچھ نظر آتے ہیں، لیکن اگر ایک چیز نظر نہیں آتی تو وہ کیا ہے؟ مظلوم کی فریاد نظر نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔